اسرائیلی فورسز کا مغربی کنارے میں 3 فلسطینی عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ امریکی وزیر خارجہ کی اسرائیلی رہنماؤں سے ملاقاتیں، مظاہرین کا یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ یورپی یونین کے زیادہ تر ملک یوکرین کو خاطر خواہ ہتھیار فراہم نہیں کر رہے، جرمن چانسلر۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں تشدد کے تازہ ترین واقعے میں 3 فلسطینی عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں اسرائیلی پولیس اور انٹیلیجنس سروس نے کہا کہ اسرائیلی فورسز نے اکتابہ گاؤں میں گرفتاری کی کارروائی کے دوران شروع ہونے والی فائرنگ کے تبادلے میں ان افراد کو ہلاک کر دیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے ان تینوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے اور الفتح کی مسلح شاخ الاقصی بریگیڈ کے ارکان کے طور پر ان کی شناخت کی ہے۔ 7 اکتوبر کو غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے مغربی کنارے میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے میں اب تک 337 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن مشرق وسطی کے دورے کے اگلے مرحلے پر متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے بعد اسرائیل پہنچے ہیں۔ انہوں نے تل ابیب میں وزیر اعظم نیتن یاہو، صدر اسحاق ہرزوگ اور اسرائیلی وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ بلنکن نے کہا کہ وہ اسرائیلی قیادت سے ملاقاتوں میں آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب سے روانگی سے قبل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مشرق وسطی ملکوں کے رہنما اسرائیل حماس تنازع کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسرائیلی صدر نے بلنکن سے ملاقات کے دوران بین الاقوامی عدالت انصاف میں دائر کیے گئے اس مقدمے کو ظالمانہ اور مضحکہ خیز قرار دیا جس میں اسرائیل پر غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اسی دوران غزہ کی پٹی میں یرغمالیوں کی رہائی میں مدد کے لیے جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین نے تل ابیب کے اس ہوٹل کے باہر مظاہرہ کیا جہاں امریکی وزیر خارجہ اسرائیلی صدر سے ملاقات کر رہے تھے۔ مظاہرین نے یرغمالیوں کی تصاویر اٹھا رکھی تھی اور وہ نعرے لگا رہے تھے کہ انہیں ابھی گھر لاؤ۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے زیادہ تر ملک یوکرین کو روس کے ساتھ لڑنے میں مدد کے لیے خاطر خواہ ہتھیار فراہم نہیں کر رہے۔ انہوں نے اتحادیوں سے اپنی کوششیں بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ Meine Damen und Herren, so wichtig unser deutscher Beitrag ist, شولز نے لکسمبرگ کے نئے وزیر اعظم کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ جرمنی کا تعاون یوکرین کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کافی نہیں ہوگا، اس لیے میں یورپی یونین کے اتحادیوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ یوکرین کے حوالے سے اپنی کوششوں کو ٹھوس بنائیں۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ بلاک 1 فروری کو آئندہ ہنگامی سربراہی اجلاس میں یوکرین کے لیے اپنے مجوزہ 50 بلین یورو کے امدادی پیکج سے اتفاق کر لے گا۔ ہنگری کی مخالفت کی وجہ سے دسمبر میں یورپی یونین کے سربراہی اجلاس میں یورپی یونین اس معاہدے پر متفق ہونے میں ناکام رہا تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بیجنگ میں ایک نیوز بریفنگ میں چین نے امریکہ کے خلاف جاسوسی کی سرگرمیوں کے الزام کی تردید کی۔ یہ تردید ایسے وقت سامنے آئی ہے جب امریکی بحریہ کے ایک اہلکار کو امریکی ان کلاسیفائیڈ فوجی معلومات سے متعلق تصاویر کے بدلے میں چینی انٹیلیجنس افسر سے تقریباً $15,000 رشوت لینے پر 27 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ پیٹی آفیسر وین ہنگ تھامس جاؤ نے گزشتہ اکتوبر میں سازش کرنے اور رشوت وصول کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ جاؤ کیلیفورنیا میں ایک نیول بیس میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے چینی ہینڈلر کو انڈو پیسفک خطے میں امریکی فوجی مشقوں کے منصوبے، آپریشنل آرڈرز اور جاپان کے اوکیناوا میں امریکی فوجی اڈے پر ریڈار سسٹم کے لیے الیکٹریکل ڈایاگرام اور بلو پرنٹس بھیجنے کا اعتراف کیا۔ صحت کے حکام نے بتایا ہے کہ جنوبی عراق کے ایک ہسپتال میں پیر کی شام آگ بھڑک اٹھی جس سے دھواں ایک میٹرنیٹی وارڈ میں پھیل گیا اور قبل از وقت پیدا ہونے والے 4 بچے ہلاک ہو گئے۔ عراقی وزیر صحت صالح الحسنوی نے بتایا کہ آگ دیوانیہ میں خواتین اور بچوں کے ہسپتال میں تزئین و آرائش کا کام کرنے والی ایک تعمیراتی کمپنی کے ملبے سے لگی۔ وزیر صحت نے کہا کہ ہسپتال کی عمارت نہیں جلی لیکن وہ دھوئیں سے بھری ہوئی تھی۔ کچھ دوسرے مریضوں کو بھی صحت کے معمولی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم کے دفتر نے مقامی حکام اور وزارت صحت کو آگ لگنے کی وجوہات کی تحقیقات کی ہدایت کی ہے۔ تحقیقات کے نتائج آنے تک ہسپتال کی نگرانی کرنے والے اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔